الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم ایک تجارتی قافلہ میں ملک شام کی حدود میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک نجومی عورت ہمارے سامنے آئی اور اس نے کہا کہ میرا جن یعنی ساتھی میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا تو اندر نہیں آئے گا؟ اس نے کہا اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور ایسا حکم آ گیا ہے جو بس میں نہیں ہے۔ میں وہاں سے جب مکہ واپس آیا تو دیکھا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ حیات الصحابہ اور البدایہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ یہ واقعہ حیات الصحابہ اور الاستیاب میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو ان کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے پکڑ کر رسی میں مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو، اور اللہ کی قسم جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں کھولوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب حکم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دین پر بڑے پکے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ بھی حیات الصحابہ اور ابن سعد میں بیان کیا گیا ہے۔ خلیفہ سوم مقرر کرنے کے دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس خلافت کے منصب سے خود بخود دستبردار ہو جائے اور پھر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ تم میں سے بہترین اور اہل شخصیت کو خلیفہ بنوائے؟ آپ کی اس تجویز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں خود دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا، میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اس سرزمین کا امین ہے وہ آسمان کا بھی امین ہے۔ باقی لوگوں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تائید کی۔ یہ واقعہ تاریخ طبری میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس دن تشریف لائے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ تم بھی بیعت کر لو، تو وہ پوچھنے لگے کہ تمام اہل قریش نے ان کی حمایت کی ہے؟ وہ بولے ہاں۔ اس کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، تمہیں اس معاملہ کا اختیار ہے کہ اگر تم انکار کرو گے تو میں اس معاملہ کو لٹا دوں گا۔ وہ بولے کیا آپ لٹا دیں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ بولے میں بھی بیعت کرنے پر رضامند ہوں اور میں لوگوں کے متفقہ فیصلہ سے الگ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ یہ واقعہ بھی تاریخ طبری میں بیان کیا گیا ہے۔ حمران بن ابان روایت کرتے ہیں کہ خلافت کی بیعت کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ انہیں بلا کر لاؤں۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا
مجھے آپ کی نصیحت کی آج سخت ضرورت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ مندرجہ ذیل 5 باتوں پر سختی کے ساتھ عمل کریں تو قوم آپ کی کبھی مخالفت نہیں کرے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نمبر 1 قتل سے صبر کرنا، 2 لوگوں سے محبت کرنا، 3 لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنا، 4 نرمی اختیار کرنا، اور 5واں یہ کہ راز کو پوشیدہ رکھنا۔ یہ واقعہ بھی تاریخ طبری میں بیان کیا گیا ہے۔ ابن سعید بن یربوع مخزومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں گیا، ایک شخص یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حسن الوجہ سوئے ہوئے تھے، ان کے سر کے نیچے اینٹ تھی یا اینٹ کا ٹکڑا تھا۔ میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، ان کی طرف دیکھتا تھا اور ان کے حسن و جمال سے متعجب و حیران تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا اے لڑکے تم کون ہو؟ میں نے انہیں اپنے متعلق بتلایا۔ ان کے قریب ایک لڑکا سویا ہوا تھا، آپ نے اسے بلایا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ آپ نے مجھے فرمایا اسے بلاؤ، تو میں نے اسے بلایا تو آپ نے اسے کوئی حکم دیا اور مجھے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ لڑکا چلا گیا اور ایک حلہ اور 1000 درہم لے کر واپس آ گیا۔ مجھے وہ جوڑا پہنا دیا اور 1000 درہم اس جوڑے کی جیب میں ڈال دیے۔ میں اپنے باپ کے پاس آیا اور انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تیرے ساتھ یہ حسن و سلوک اور جود و کرم کس نے کیا؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ مسجد میں سو رہا تھا اور میں نے اس سے زیادہ صاحب حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا۔ میرے والد نے کہا وہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عثمان خلیفہ مظلوم میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے۔ باقی حضرات کے آنے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھٹنوں پر کپڑا ڈال دیا اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دیر بات کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد اور دوسرے صحابہ اندر آئے تو آپ نے نہ تو گھٹنے پر اپنا کپڑا ٹھیک کیا اور نہ مجھے پیچھے ہونے کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، فرشتے عثمان سے ایسے ہی حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اگر وہ اندر آتے اور تم میرے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ نہ تو بات کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سر اٹھا سکتے۔ یہ واقعہ احکامات حجاب سے پہلے کا ہے اور یہ واقعہ حیات الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے ہیں لیکن قبر کو یاد کر کے روتے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں، اور جو اس کے عذاب میں پھنس گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ گھبراہٹ والا نہ ہو۔ اور حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک قبر پر یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، اے قبر والے اگر تم اس گھاٹی سے سہولت سے چھوٹ گئے تو تم بڑی زبردست گھاٹی سے چھوٹ گئے، ورنہ میرے خیال میں تمہیں آئندہ کی گھاٹیوں سے نجات نہیں مل سکے گی۔
یہ واقعہ بھی حیات الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ 26 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حرم کعبہ کی تجدید اور توسیع کا حکم دیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک جماعت سے کچھ زمین خریدی۔ جبکہ کچھ لوگوں نے اپنی زمینیں فروخت کرنے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی عمارتیں گرا دی اور ان کی قیمتیں بیت المال میں جمع کرا دی۔ بعد میں ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر چیخ و پکار کی تو آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو میری شرافت اور میرے حکم کی وجہ سے مجھ پر چلانے کی جسارت ہوئی ہے، جبکہ تمہارے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قسم کی کارروائی کی تو تم ان پر نہیں چلاتے تھے۔ آخر کار عبداللہ بن خالد بن اسید کی سفارش پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ طبری میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کو جمع کر کے فرمایا، اے اہل مدینہ، لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم، میں تمہارے مال و جائیداد کو تمہارے پاس منتقل کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ یہ تمہاری رائے ہو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ جو اہل عراق کے ساتھ فتوحات میں شریک ہوا ہو وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے وطن میں مقیم ہو جائے؟ اس پر اہل مدینہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ ہمارے مال غنیمت کی اراضی کو کیسے منتقل کر سکتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ان اراضی کو کسی کے ہاتھ حجاز کی اراضی کے ہاتھوں فروخت کر دیں گے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا راستہ کھول دیا ہے جو ان کے خیال و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ بھی تاریخ طبری میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کے لیے پانی پینے کا ایک کنواں کھدوایا۔ ایک دفعہ آپ اس کنویں کے سرے پر بیٹھے ہوئے اس انگوٹھی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط پر مہر ثبت کرنے کے لیے بنائی تھی، بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بطور مہر استعمال کیا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں استعمال کیا، اور اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ وہ حرکت دے رہے تھے اور اسے اپنی انگلی میں گھما رہے تھے کہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں گر گئی۔ لوگوں نے کنویں میں اس کو بہت تلاش کیا، یہاں تک کہ اس کا سارا پانی نکلوا دیا، پھر بھی اس کا سراغ نہ مل سکا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، جو بھی شخص اس انگوٹھی کو لے کر آئے گا اسے بھاری رقم دی جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس خاتم مبارک کے گم ہونے کا بہت رنج و غم ہوا اور اس کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ بہت تلاش کے بعد بھی آپ کو وہ انگوٹھی نہ ملی، اور جب آپ ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اس جیسی چاندی کی انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہو بہو ویسی ہی انگوٹھی بنائی گئی اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو وہ انگوٹھی بھی غائب ہو گئی اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون اس انگوٹھی کو لے گیا۔ یہ واقعہ بھی تاریخ طبری میں بیان کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے 100 واقعات کی سیریز میں آج کی یہ پہلی قسط ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔